بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سامری کے بارے میں متعارف قرآن میں مفتی شیخ عثمانی صاحب نے بحوالہ روح المعانی ذکر کیا ہے کہ مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن ظفر تھا، اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا۔ اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعون سپاہی اس کو قتل نہ کر دیں، تو بچہ کو اپنے سامنے قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کی ایک غار میں رکھ کر اوپر سے بند کر دیا جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مأمور کر دیا۔ وہ اپنی ایک انگلی پر شہد، ایک پر مکھن اور ایک پر دودھ لاتے اور اس بچے کو چٹا دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ غار میں ہی پل کر بڑا ہو گیا۔ اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان کہ فرعون کے گھر پرورش پانے والا موسیٰ علیہ السلام تو خدا کا رسول ہوا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے ان سے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو بھی مبتلا کیا، پھر قہر الہی میں گرفتار ہوا۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لائے۔ فرعون کے دریائے نیل میں ڈوب جانے کے بعد جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر آئے تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو تورات شریف عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور اس لیے کوہ طور پر 40 دن ٹھہرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو کوہ طور پر تشریف لے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر جاتے وقت اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین کر گئے تھے، اور یہ ہدایت فرما گئے تھے کہ ان کو توحید اور ہدایت پر قائم رکھنا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ دار ہو کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے، جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر متکف تھے۔ سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا۔ سامری موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک منافق تھا، ہر وقت مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ یہ نہایت گمراہ اور گمراہ کن اور گمراہ کرنے والا آدمی تھا۔ اسے سونا چاندی ڈھالنے یعنی انہیں پگھلا کر چیزیں بنانے کا کام آتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو اہمیت دیتے اور عمل کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی میں تاخیر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 30 دن بعد سامری نے بنی اسرائیل سے زیورات جمع کیے اور انہیں پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ اس کے پاس اس جگہ کی مٹی تھی جس جگہ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے نے قدم رکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی وہ مٹی بے جان بچڑے پر ڈالی تو وہ گائے کی طرح آواز نکالنے لگا۔ اس کے بعد سامری نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خداوند عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ لوگوں کو اس بچڑے کی پوجا کرنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کی۔ حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانشین تھا، اس نے بنی اسرائیل کو اس کام سے منع کیا اور اسے خدا کی طرف آزمائش اور امتحان قرار دیا، لیکن لوگوں کی اکثریت نے سامری کی دعوت قبول کر کے بچڑی کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عز و جل سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور اس کے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا اے میرے مان جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کو ڈانٹا اور سامری سے بہکانے کی وجہ پوچھی۔ وہ بولا، میرا دل چاہا اس لیے میں نے ایسا کیا۔
یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا دفع ہو جا، تیری سزا یہ ہے کہ جو بھی تو اسے ملنا چاہے گا کوئی مجھے نہ چھوئے۔ مزید آپ نے اسے آخرت کے عذاب کی بھی خبر دی اور بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلنے کے بعد ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ لوگوں کو سامری سے ملنا، بات چیت کرنا وغیرہ منع ہو گیا۔ اگر کسی کا جسم اتفاقاً اس کے جسم سے چھو جاتا تو دونوں کو شدید بخار ہو جاتا۔ وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ تم مجھے نہ چھوئے۔ بچڑی کی پوجا کرنے والوں میں سے کچھ لوگوں کو قوم کے ہاتھوں قتل ہونے کی سزا ملی۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے باقی افراد کی معافی کی التجا کی جو قبول ہوئی، چنانچہ باقی افراد کو معاف کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 80 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائے اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگیں کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف فرمائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن چن کر اچھے اچھے آدمی کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں معذرت طلب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ بنی اسرائیل میں وہی ہوں اور میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر 80 آدمی یک زباں ہو کر کہنے لگے، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 80 آدمی اپنی ضد پر اڑ گئے کہ ہم کو آپ خدا کا دیدار کروائیں ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا لیکن وہ اڑے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا جلال کا اظہار کچھ اس طرح سے کیا کہ ایک فرشتہ بھیجا جس نے ایک خوفناک چیخ ماری جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 80 لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان کے دربار زندہ ہونے کی دعا مانگی اور یہ لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اور اس طرح سامری جادوگر کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔